روحانی محبت پیغام نمبر 17۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب 7 آیت۔ سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے۔ حقیقی محبت سب چیزوں کو سہنا، سب باتوں کی امید اور سب باتوں کی برداشت کرنا ہے۔ پہلے یہ کہتی ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ یہاں پر سب کچھ سہنے سے مراد انہیں دبانا نہیں ہے۔ یہ محبت کے مخالف اوصاف کو ترک کرنا ہے، یعنی دل سے تمام ناراستی کو نکالنا ہے۔ دوسرے یہ کہتی ہے کہ محبت سب باتوں کی امید رکھتی ہے۔ صرف جب آپ خدا کے تمام احکام پر یقین کرتے ہیں، صرف اسی وقت سب باتوں کی امید اور دل کا ختنہ کر کے ان سب چیزوں کو ترک کرتے ہیں جو محبت کے خلاف ہیں۔ محبت سب باتوں کی امید رکھتی ہے۔ اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو آپ یقین کریں گے کہ اس کے تمام احکام اور امید سب کچھ اس کے کلام کے مطابق ہوں گے۔ اگر آپ سب باتوں کی امید رکھیں تو آپ سب چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں اور ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین، روحانی محبت پر یہ 17واں پیغام ہے۔ محبت بہت سی ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت کی طاقت عظیم ہے۔ خاص طور پر خدا باپ کی محبت عظیم ہے۔ وہ بہت سے لوگوں کی زندگی کو ناولوں اور فلموں کی کہانیوں کی طرح چھوتا ہے۔ خدا ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی تبدیل کرتا ہے جو بہت کچھ کر سکنے کے باوجود کچھ کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ وہ کمزور کو طاقتور اور غریب کو امیر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ خدا کے چھونے سے بے وقوف عقل مند اور مغرور عاجز بن جاتا ہے۔ بائبل میں ایمانداروں کے اجداد میں سے ایسے کئی تھے جن میں بہت سی کمزوریاں اور مشکلات تھیں۔ اور یسوع کی تبلیغ کے وقت ایسے کون تھے جنہوں نے اس سے محبت اور پیروی کی؟ معاشرے میں ان سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ مثلاً مچھلیاں پکڑنے والے، محصول لینے والے جو کہ گنہگار سمجھے جاتے تھے، اس کے علاوہ غریب، بیوائیں، اندھے اور گونگے۔ جب یہ لوگ یسوع سے ملے تو ان کی زندگیاں یکسر تبدیل ہو گئیں۔ انہوں نے آسمانی بادشاہت کی انجیل سنی اور امید پائی۔ بہت سی مشکلات بشمول غربت اور بیماریاں جاتی رہیں۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے یسوع سے سچی محبت حاصل کی جو انہیں پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ خدا کی عظیم محبت کی بدولت جو برداشت، یقین، سب باتوں کی امید اور سب کچھ سہ لیتی ہے، ہر شے تبدیل ہو گئی۔
وہ جو بیکار سمجھے جاتے تھے، خدا کی قیمتی آلات کے طور پر ان کی دوبارہ پیدائش ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ اس پیغام کے ذریعے آپ اپنے دل میں گہرے طور پر محسوس کریں گے کہ سچی محبت کیا ہے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ خدا باپ کی اس محبت کی بدولت آپ مکمل طور پر بدل جائیں گے۔ علاوہ ازیں، میں یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی محبت بے شمار دوسرے لوگوں کو تبدیلی اور زندگی دے۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے پیغام میں ہم چوتھی اور چھٹی آیات کی روشنی میں محبت کا جائزہ لے رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ محبت دراصل ہے کیا، اور ساتویں آیت محبت کے بارے میں حتمی نتیجہ ہے۔ یہ روحانی محبت کے حوالے سے 4 سادہ نتائج دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اس حصے کو پڑھتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ سب کچھ سہا جائے، سب کچھ یقین کیا جائے، سب باتوں کی امید رکھی جائے اور سب باتوں کی برداشت کی جائے۔ اس لیے اگر ان چاروں باتوں کی مشق کی جائے تو ہمارا دل انتہائی روحانی محبت سے بھر جائے گا۔ اب آئیے ان چاروں صفات کے معنی کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بیان کرتی ہے کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ محبت کا مطلب ہے سب کچھ سہ لینا۔ بائبل کہتی ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ براہ کرم اپنے آپ کو پرکھیے، کیا آپ سب کچھ سہ رہے ہیں؟ کیا آپ سب کچھ سہتے ہیں یا نہیں؟ آپ میں سے وہ جو اپنے خاوند یا بیوی سے بحث کرتے ہیں اور وہ بھائیوں اور بہنوں سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ معمولی بات پر بحث کرتے اور دوسروں کو الزام دیتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ کام پر وہ اپنے افسر یا ماتحتوں اور ساتھیوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اور اسکول میں طالب علم معمولی باتوں پر اپنے ہم جماعتوں سے بحث کرتے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں سہتے، وہ دل برداشتہ ہوتے اور دوسروں کے خلاف بری سوچ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی آپ کے دائیں گال پر تمانچہ مارے تو بایاں بھی اس کی جانب کر دینا محبت ہے۔ اگر کوئی آپ سے شرٹ مانگے، اسے کوٹ بھی دے دینا سچی محبت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، اگرچہ ان سے شرٹ نہ بھی مانگی جائے اور ان کے دائیں گال پر تمانچے بھی نہ مارے جائیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پایا، لیکن ایسے لوگ ہیں۔ سہنا محبت کی ابتدائی سطح ہے۔ پہلے آپ ناراض چیزوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اب جب آپ سچائی میں آئے ہیں اور محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے آپ کو مختلف باتوں کو سہنا ہے۔ اگر آپ ناراض ہوتے اور دوسروں سے پریشان ہوتے ہیں تو اب آپ کو انہیں سہنا ہے۔ پہلے آپ کو انہیں سہنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان سب سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو انہیں برداشت کرنا ہے۔ انہیں برداشت کیے بغیر آپ کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ جو کچھ دوسروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ان خواہشوں کو بھی سہنا ہے۔ چنانچہ یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ محبت کیا ہے، یہ پہلے کہتی ہے کہ محبت سب کچھ سہتی ہے۔ اس آیت میں کہ سب کچھ سہ لیتی ہے کا آیت سے ہٹ کر ایک اور مطلب بھی ہے کہ محبت صابر ہے۔ صابر ہونا یعنی جب آپ کسی کو پیار کرتے ہیں تو بہت سی مشکلات کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ سب کچھ سہ لینا کسی کو پیار کرنے میں سب کچھ سہنے سے ایک قدم بڑھ کر ہے۔ یہ ان چیزوں کی برداشت کرنا ہے جو روحانی محبت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ وہ اشیاء جو روحانی محبت سے مطابقت نہیں رکھتی، وہ برائی کے تمام کام ہیں، بشمول ناراستی، جسمانی کام اور گناہ۔
روحانی محبت کے باب میں ان اشیاء کے بارے میں تفصیلاً وضاحت کی گئی ہے جو روحانی محبت کے مطابق نہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہتی ہے کہ محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے اور حسد نہیں کرتی۔ اس لیے صابر نہ ہونا، مہربان نہ ہونا، بلکہ ناراض ہونا اور حسد کرنا، یہ سب روحانی محبت کے خلاف ہے۔ آیت یہ بھی کہتی ہے کہ محبت شیخی نہیں مارتی۔ کیا آپ شیخی مارنا پسند نہیں کرتے؟ یہ پھولتی نہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وہ دل جو دنیاوی چیزوں کی شیخی مارتا ہے اور سربلندی کی خواہش رکھتا ہے، محبت کا دل نہیں ہے۔ خدا اور ہمسایوں کے سامنے نازیبا کام کرنا، اپنا فائدہ دیکھنا، غصہ کرنا، برائی کی سوچ اور ناراستی میں خوش رہنا محبت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ سب کچھ سہنا یعنی ان چیزوں کو سہنا جو محبت سے مطابقت نہیں رکھتی، اور یہ سچائی میں خوش رہنا ہے۔ سچائی میں خوش رہنا کیا ہے؟ یہ خدا کے کلام پر ایمان لانا، احکام کو ماننا اور کلام پر عمل کرنا ہے۔ کلام پر عمل کرنے کے لیے آپ کو گناہ کرنے اور جسمانی کام کرنے کی خواہش کو سہنا ہے۔ آپ کو اس دل کو سہنا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا جائے جو آپ چاہتے ہیں۔ مانمن کلیسیا کے طالب علموں، آپ کو اپنے دل پر قابو پانا ہے۔ اگر آپ کی پڑھائی میں کوئی شے رکاوٹ ڈالتی ہے، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری صرف پڑھنا ہے، اور آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ اچھا پڑھیں۔ آپ کو اپنے دل کو قابو میں رکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ وہ طالب علم جو دوسری منزل پر ہیں، میں ان کی آمین کی آواز سن سکتا ہوں۔ وہ بڑے لوگوں سے بہتر ہیں، وہ مجھے اچھی طرح سے سن رہے ہیں۔ آپ کو اپنے دل کو قابو میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی شے درست نہیں یا اس میں سچائی نہیں تو آپ کو اس سے سہنا ہے۔ یہاں سہنے سے مراد اسے دبانا نہیں ہے، یہ محبت کے مخالف کو ترک کرنا ہے، تمام ناراستی کو دل سے نکالنا اور دور کر دینا ہے۔ آپ شروع سے ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کوشش کرتے رہیں تو یہ آخرکار دور ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ فرض کیجئے کہ آپ وقتاً فوقتاً واقعہ ہی دوسروں کو مارتے ہیں، یا اس کے برعکس کہہ لیں کہ میاں بیوی کو مارتا ہے، یا ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی یا بہن کو مارتا ہے۔ اب وہ اپنا ہاتھ مارنے کے لیے اٹھائے گا اور اگلے ہی لمحے وہ مارنا بند کر دے گا، کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ مجھے اسے سہنا ہے۔ جب کبھی وہ اس صورتحال سے دوچار ہوتا ہے، وہ اس سلسلے کو دہراتا ہے، اور وہ کبھی کبھار ہی اپنا ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ پہلے 3 مرتبہ مارتا ہے، اب یہ 2 مرتبہ ہو جاتا ہے، پھر 1 مرتبہ، اور آخرکار یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اس کی برداشت کرتا ہے، یہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اپنے دل کا ختنہ کرنا ہے۔ اگر آپ دل کا ختنہ کریں اور جسمانی کام مکمل طور پر ترک کر دیں، تب آپ ایک روحانی آدمی ہوں گے جو کہ دل میں روحانی محبت سے معمور ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ نہیں جانتا کہ روح کیا ہے۔ میں اس روح کی بات نہیں کرتا جس کی اس دنیا کے لوگ اور جسمانی لوگ بات کرتے ہیں۔ آپ کو اس روح کی بابت پتہ ہونا چاہیے جس کی خدا کا کلام بات کرتا ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ آپ کو روح اور سچائی سے عبادت کرنی چاہیے۔
हमारा खुदा बाप रूह है और हमें उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करनी है। अगर आप रूह को ही नहीं जानते तो रूह और सच्चाई से इबादत कैसे कर सकते हैं? क्योंकि खुदा रूह है, इसलिए उसके फर्जंदों को उसके मुशाबे होना चाहिए। लेकिन आप रूह को जाने बगैर खुदा के मुशाबे कैसे हो सकते हैं? ये कलीसिया हर वक्त रूह की बाबत बात क्यों करती है? खुदा के उन बंदों को रूह के बारे में जरूर जानना चाहिए। उनके लिए ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि खुदा बाप रूह है। आपको वाज़िह तौर पर इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। यहाँ पर रूहानी आलम और रूहानी हस्तियाँ हैं, फरिश्ते रूह हैं और शैतानी रूहें भी हैं। रूह को जाने बगैर आप क्या कर सकते हैं? बाइबल में कितनी बार रूह का जिक्र है? रूह और मुकम्मल रूह का जिक्र है। आपको ये जानना चाहिए, तभी आप बाइबल को समझ सकते हैं। सिर्फ तभी आप बाइबल को समझ सकते हैं। अगर आप दिल का खतना करें और जिस्मानी काम को मुकम्मल तौर पर तर्क करें, तभी आप एक रूहानी आदमी होंगे जो दिल में रूहानी मोहब्बत से भरपूर होगा। दरअसल आप दिल में रूह की तकमील करते हैं। बर्दाश्त का इजहार जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास बर्दाश्त करने के लिए कुछ भी नहीं। कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास बर्दाश्त करने लायक कुछ नहीं है। जब आप किसी को नापसंद करते हैं तो उसको नापसंद ना करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब नफरत आपके दिल में से चली जाती है तो यह बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता। अगर आप रूहानी इंसान बनते हैं तो आपके पास ऐसा दिल होगा जो हर वक्त मसरूर रहेगा और हर हालत में शुक्रगुजारी करेगा, क्योंकि आप खुदा को इंतहाई दर्जे तक प्यार करेंगे। आप किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं सोच सकते जो मोहब्बत के खिलाफ हो। यह आपके दिल में नहीं आता, चुनाचे इसे करने का कोई जवाब भी नहीं बनता। और क्योंकि आपके दिल में कोई बुराई नहीं होगी तो आपको किसी की कमजोरी और गलत काम भी दिखाई नहीं देंगे। और अगर आप उन्हें देखते भी हैं तो आप उन्हें समझने और ढांपने की कोशिश करते हैं, चुनाचे आपको कुछ नहीं सहना होगा। वो जो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं उन्हें सहना होगा। ऐसे लोगों के लिए यह करना कितना मुश्किल होगा। हत्ता कि अगर उन्हें खुद पर इल्जाम लगाने के लिए कहा जाए तो कुछ लोग दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं और उन्हें दूसरों की खामियां नजर आती हैं, जैसे कि मियां बीवी एक दूसरे की गलतियों की निशानदही करते रहते हैं। क्योंकि आप में मोहब्बत नहीं, इसलिए आप दूसरों की गलतियां देखते हैं। और अगर आप उन्हें देखते हैं तो आप उन्हें समझने और ढांपने की कोशिश करते हैं, चुनाचे आपको कुछ नहीं सहना होगा। आप मुसलसल मुआफ करते रहेंगे, हत्ता कि उन्हें भी जो आपके साथ बार बार बुराई करते हैं। क्योंकि खुदा बाप हमसे बेइंतहा प्यार करता है। वो कहर में धीमा और शफकत में गनी है। वो बार बार हमारी बर्दाश्त करता है। अगर आज हम यहाँ पर हैं तो इसकी वजह खुदा की मोहब्बत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मोहब्बत की तकमील करेंगे और हर सूरत हाल में ऐसा प्यार देंगे। दूसरी, ये बयान करती है कि मोहब्बत सब बातों का यकीन करती है। अगर आप वाकई शख्स पर यकीन करते हैं तो आप उस शख्स की हर चीज पर यकीन करते हैं। आप बाइबल के हर लफ्ज पर यकीन करते हैं। आप यकीन करते हैं कि यशुआ ने सूरज और चांद को रोक दिया। आप यकीन करते हैं कि बहीरा कुलज़म तकसीम हो गया। जब मैं एक नौ आमोज ईमानदार था, तब से मैं बाइबल की 66 किताबों की हर चीज पर ईमान रखता हूं। मैं खुदा की कुव्वत का खादिम बन सका। अगर कभी मुझे शक होता तो मैं कैसे यकीन करता और दुआ करता? मैंने बिल्कुल शक नहीं किया, लेकिन बातों पर यकीन किया और दुआ की, और तब मैंने ये सब खुदा से हासिल किया। मैंने बाइबल की हर एक बात पर यकीन किया है। जब मियां बीवी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करेंगे। अगर दूसरे शख्स में कोई खामियां हैं तो इसके बावजूद वो अपने शरीक हयात पर यकीन करने की कोशिश करता है। दूसरी जानिब अगर लोगों में मोहब्बत ना हो तो वो एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, चुनाचे वो एक दूसरे को परखते और रद्द करते और हर बात पर झगड़ते हैं। इसी तरह एतमाद और यकीन
محبت کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہو سکتے ہیں، اس لیے خدا پر مکمل طور پر ایمان رکھنا اسے مکمل طور سے پیار کرنا ہے۔ ابراہام ایمان کا باپ، خدا کا دوست کہلایا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ابراہام نے اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کی قربانی دینے کے حکم کی تابعداری کی۔ یہ ممکن تھا کیونکہ اس نے خدا پر مکمل طور پر یقین کیا۔ خدا نے اس کا ایمان دیکھا اور یہ کہتے ہوئے اس کی محبت کو سراہا کہ اب سے میں جانوں گا کہ تو خدا کا خوف رکھتا ہے۔ عبرانیوں میں لکھا ہے، ابراہام نے اسحاق کی قربانی چڑھائی کیونکہ اسے یقین تھا کہ خدا لوگوں کو مردوں سے زندہ کر سکتا ہے۔ اسے خدا پر یقین تھا جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس نے مکمل طور پر یقین اور اعتماد کیا۔ خدا نے ابراہام پر یقین اور اعتماد کیا اور خدا نے اسے اپنا دوست کہا۔ ابراہام خدا کا دوست کہلایا۔ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی راز ہو، لیکن شاید دوستوں کے درمیان نہ ہو۔ اگر آپ کا کوئی حقیقی دوست ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آج کل حقیقی دوست ڈھونڈنا مشکل ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کتنے قریبی دوست ہیں۔ اگر یہ فائدہ مند نہیں تو وہ آپ کی جانب سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آج کل ایسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن عرصہ دراز پہلے ہمارے ایسے حقیقی دوست تھے جو کبھی تبدیل نہیں ہوئے۔ وہ سچے دوست تھے۔ لیکن آج کل ایسے حقیقی دوستوں کا ملنا مشکل ہے۔ آج کل بدی کا راج ہے اور لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ برائی ہے۔ خدا نے ابراہام پر یقین کیا اور ابراہام نے بھی 100% خدا پر یقین اور اعتماد کیا۔ ابراہام نے اپنا اکلوتا بیٹا اسحاق خدا کی نظر کر دیا۔ محبت دوسرے شخص پر یقین کرنا ہے۔ وہ جو مکمل طور پر خدا سے پیار کرتے ہیں وہ اس پر مکمل اعتماد کریں گے۔ وہ خدا کے کلام پر 100% یقین رکھتے ہیں۔ آپ بھی، کیونکہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کا یقین کرتے ہیں، اور کیونکہ آپ تمام چیزوں کا یقین کرتے ہیں، آپ سب چیزوں کی برداشت کرتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ محبت ان اشیاء کو برداشت کرنے کا نام ہے جو محبت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ان اشیاء کو جو محبت کے خلاف ہیں برداشت کرنے کے لیے آپ میں ایمان ہونا چاہیے۔ جب آپ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، صرف تبھی آپ تمام چیزوں کی امید اور اپنے دل کا ختنہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نئے یروشلم پر یقین نہیں کرتے تو پھر آپ کیسے فردوس کو بذریعہ قوت حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ محض کہتے ہیں کہ آپ فردوس میں جائیں گے، اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں فردوس کو قوت سے حاصل کر لوں گا۔ یقیناً اور سخت لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خدا کا یقین کیا کیونکہ آپ نے اس سے شروع سے محبت رکھی۔ پہلے خدا نے ہم سے پیار کیا اور اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہوئے ہم نے خدا سے محبت کی۔ آپ کے حوالے سے کیا ہے؟ پہلے خدا نے ہم سب سے پیار کیا۔ کیا آپ نے خدا کو پیار کیا اس سے پہلے کہ خدا آپ کو پیار کرتا؟ اب میں خدا کو بہت پیار کرتا ہوں، لیکن پہلے خدا نے مجھ سے محبت کی، اور جب مجھے خدا کی محبت کا پتہ چلا تو میں نے خدا سے پیار کیا اور اس کا یقین کیا۔ خدا ہم سے کیسے پیار کرتا ہے؟ اس نے ہم گناہ گاروں کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ اس نے نجات کی راہ کھولی، یعنی اس نے آسمانی بادشاہت کی راہ کھولی۔ پہلے اس حقیقت پر یقین رکھنے سے ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم روحانی محبت کو مکمل طور پر کامل کریں تو ہم ایسی سطح پر پہنچ جائیں گے جہاں ہم مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں۔ مکمل طور پر روحانی محبت کی تکمیل کرنے کا مطلب ہمیں اپنے دل سے تمام ناراستی کو نکالنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ناراستی نہیں ہے تو آپ کو روحانی ایمان میں سے ملے گا جس کی مدد سے آپ دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کبھی بھی خدا کے کلام پر شک نہیں کریں گے۔ آپ کا خدا پر اعتماد کبھی متزلزل نہیں ہوگا، اور وہ بھی جو روحانی محبت کی تکمیل کر چکے ہیں سب پر یقین کریں گے۔
وہ ان پر بھی یقین کریں گے جو غلطیوں اور خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، یہ اچھا کام ہی کرے گا۔ اس کلیسیا کے آغاز سے لے کر آج تک بہت سے پادری اور کارکن اس کلیسیا میں تھے۔ جب انہیں ذمہ داریاں سونپی گئیں اور اگر میں نے انہیں کچھ کام دیا تو میں نے ہمیشہ ان پر یقین اور اعتماد کیا۔ اگر کسی شخص نے خدا کی بادشاہت کے لیے کام کرنا چاہا تو میں نے ہمیشہ اس کی مدد کی۔ جب کبھی انہوں نے مدد کے لیے پوچھا اور کلیسیا مدد کرنے کے قابل نہیں تھی تو میں نے ایمان سے مدد دینی شروع کی۔ کچھ معاملات میں میرے گرد کچھ لوگ مجھے مشورہ دے رہے تھے، وہ ایماندار نہیں ہے، شاید وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ اگر میں اعتماد کروں گا تو مجھے دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن یقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا شخص پہلے سے مکمل ہے۔ یقین کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ پہلے ہی پاک ہے۔ کسی پر اعتماد صرف اس وجہ سے کرنا کہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ جو اپنے دل میں سچائی اور راستی کی کاشت کرتے ہیں وہ غلط آدمیوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ صرف چند منٹ بات کر کے ہی وہ واضح طور پر پتہ چلا لیں گے کہ دوسرے شخص کا دل کیسا ہے۔ اگر وہ کچھ معلوم نہ کرنے کی کوشش بھی کریں تو انہیں الفاظ سے سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا، اس لیے وہ اسے جانے بغیر دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ لیکن باوجود اس کے کہ مجھے پتا ہو کہ دوسرا شخص اپنے دل میں غلط ارادے رکھتا ہے، لیکن جب وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا تو میں اس کا یقین کرتا ہوں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کم از کم اس لمحے وہ سچا ہے اور میرے پاس سچے دل سے آیا ہے۔ اگر میں یقین نہیں کرتا تو وہ اور میں اکٹھے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اسے کوئی کام کیسے دے سکتا ہوں اور میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اور جب کوئی شخص بڑی غلطی کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، آئندہ میں بہتر کام کروں گا، تو میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک ہی بات کے لیے بار بار دھوکہ دے اور وہ آ کر توبہ کرتا ہے تو میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ یسوع کہتا ہے کہ جب لوگ تم سے معافی کی درخواست کریں تو انہیں 7 کے 70 بار معاف کرو۔ خدا لوگوں پر یقین کرتا ہے، اگرچہ وہ جانتا ہے کہ لوگ اسے بار بار دھوکہ دیں گے، لیکن خدا اس کے باوجود انہیں معاف کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس روح سے پیار کرتا اور خدا پر اعتقاد رکھتا ہوں، میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ ہر مرتبہ میں نے محبت سے یقین کیا، خدا ہر چیز میں ذمہ داری لیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب میں نے دوسروں پر حقیقی محبت سے یقین کیا اور سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں سونپنے کی خواہش سے، تو خدا نے بڑی خوشی سے میرے دل کو قبول کیا۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے ان وعدوں کا یقین کیا جو خدا نے مجھے دیے۔ جب میں کلیسیا کے آغاز کے لیے دعا کر رہا تھا تو خدا نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے بہت سی بھیڑیں دے گا جو کہ نئی یروشلم میں جائیں گی۔ اس نے کہا کہ وہ بہت سی تابع دار بھیڑوں کو میرے پاس بھیجے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھیڑیں آپ لوگ ہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھیڑیں کارکن اور قیمتی روحیں ہیں جو خدا نے بھیجی ہیں اور جو نئی یروشلم میں جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ وہی ہیں جو میرے ہمراہ نئی یروشلم میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ اگر آپ نے گناہ کیے، مجھے دھوکہ دیا یا میری حکم دولی کی، لیکن میں نے کبھی آپ کو نہیں چھوڑا۔ کسی بھی صورتحال میں میرے دل میں نفرت یا ناپسندیدگی نہیں ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اب یہ ہر لحاظ سے بے بس ہے۔ میں ایمان کی سوچ سے آپ کی جانب دیکھتا ہوں کہ یہ یقیناً بدل جائیں گے۔ اس کی بجائے میرے دل میں ہمدردی کی سوچ ہے کہ یہ ہمیشہ سخت محنت کرتے ہیں لیکن یہ اسے کر نہیں پاتے، چنانچہ یہ اس کے لیے بھی کتنا تکلیف دہ ہے۔ اگر کوئی ٹوٹے دل سے میرے پاس آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ تم بہتر کر سکتے ہو، اگر تم یقین کرو تو ایسا کر سکتے ہو۔ یہ محض ان کو تسلی دینا نہیں، بلکہ میں حقیقتاً ان پر یقین کرتا اور اس کا اقرار کرتا ہوں۔ اور کیونکہ میں خدا پر یقین کرتا ہوں، اس لیے میں تمام روحوں کو خدا کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا باپ بھی ہم سب پر یقین کرتا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک خدا کے پیار کو سمجھے گا اور نجات کی راہ پر آئے گا، کیونکہ اس نے ہماری جانب صرف ایمان سے دیکھا اور اپنا اکلوتا بیٹا مسیح صلیب اٹھانے کے لیے دے دیا۔ اگر وہ ہم پر اس وجہ سے یقین نہ کرتا کہ ہم نے جھوٹ بولا اور اپنے دلوں کو بدلا، تو وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس زمین پر کیوں بھیجتا؟ خدا باپ یقین رکھتا ہے کہ جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی نجات پائیں گے اور خدا کی جانب واپس آئیں گے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ جو پہلے سے ہی نجات یافتہ ہیں
ان میں تبدیل ہو جائیں گے جو مکمل طور پر خدا سے مشابہ ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس محبت میں سب کا یقین کریں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ خدا پر یقین رکھتے ہوئے ایمان کی نگاہ سے اپنی جانب بھی دیکھیں گے۔ روح القدس ہمیشہ ہمارے دلوں میں کہہ رہا ہے، تم یہ کر سکتے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر آپ اس محبت پر یقین کرتے اور اقرار کرتے ہیں کہ میں اچھا کر سکتا ہوں اور میں تبدیل ہو سکتا ہوں، تو خدا اسے آپ کے اقرار اور ایمان کے مطابق کامل کرے گا۔ اس پر یقین کرنا کتنا اچھا ہے۔ چنانچہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ خواہش کرتے اور دعا کرتے ہیں اس کا جواب مل گیا ہے۔ آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ آپ کو جواب ملتا ہے اور تب کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اس کا یقیناً جواب ملے گا۔ اگر آپ شک کریں اور آپ کے دل کی حالت سمندر میں اٹھنے والی لہر کی طرح ہو، اور اگر آپ دو دل کے مالک ہوں، تو خدا جواب نہیں دے گا۔ جیسا کہ یعقوب میں لکھا ہے، یقین رکھو کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ میں ایسا کہہ رہا ہوں، ناممکن ممکن بن گیا اور ممکن کرنے میں اور آسان ہو گیا۔ میں یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام چیزوں پر یقین کے لیے حقیقی محبت کو کاشت کریں گے تاکہ آپ خدا کے وفادار دوست بن جائیں۔ اگلا، محبت سب باتوں کی امید رکھتی ہے۔ محبت تمام باتوں کی امید رکھتی ہے۔ تمام چیزوں کی امید رکھنے سے مراد ہے وہ ان چیزوں کا انتظار کرتی ہے جو آپ یقین رکھتے ہیں کہ وسیع ہوں گی۔ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی تمام باتوں پر عمل کریں گے اور امید ہے کہ ہر شے اس کے کلام کے مطابق ہوگی۔ اگر آپ تمام چیزوں کی امید کرتے ہیں تو آپ تمام چیزوں کو برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کو سہتے ہیں جو محبت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو آپ مشکلات کا سامنا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ان ایام کی امید میں ہیں جب آپ آسمانی بادشاہت میں خدا باپ کے ساتھ محبت کو بانٹیں گے۔ اس لیے آپ ایمان کی دوڑ دوڑنے کے لیے تمام چیزوں کی برداشت کرتے ہیں۔ اگر کوئی امید نہ ہو تو کیا ہو؟ وہ دنیاوی لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، ان کے پاس آسمانی بادشاہت کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے وہ مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں ناراض کرے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اگر وہ کسی کو پسند نہیں کرتے تو بس نہیں کرتے۔ کیونکہ ان میں حقیقی امید نہیں ہوتی تو وہ اپنا دل دنیاوی اشیاء سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس زمین پر زیادہ سے زیادہ چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی بجائے وہ صرف اپنے خاندان اور اپنے لیے جیتے ہیں۔ لیکن انہیں حقیقی اطمینان نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ اپنی زندگیاں مشکلات اور خوف میں ہی گزارتے ہیں۔ دوسری جانب ان لوگوں کی زندگی کیسی ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ وہ تمام چیزوں کی امید کرتے ہیں، اس لیے وہ تنگ راستہ اپناتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 19 آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہوں گے۔ وہ جو خداوند میں ہیں، وہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، فردوس کی امید کرتے ہیں، کیا وہ نہیں کرتے؟ فردوس کی دائمی زندگی کی ہم امید کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم صرف اسی زندگی کی امید کریں تو ہم تمام انسانوں سے زیادہ قابل رحم ہیں۔ آپ اور میں کس قدر قابل رحم ہیں۔ اگر ہماری زندگی اسی زندگی میں ختم ہو جائے تو یہ کس قدر اذیت ناک ہے۔ لوگ کھاتے پیتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ہم تنگ راستے پر چلتے ہیں۔ جو ہمارے دائیں گال پر تماچا مارتے ہیں، ہم بائیں گال بھی ان کی طرف کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے چوگے کے لیے کہتا ہے کہ ہمیں قمیض بھی اسے دینا ہے۔ جو ہم سے 5 کوس ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ 10 کوس تک جانا ہے۔ ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ایسا کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بائبل کہتی ہے اور جو کلیسیا میں سکھایا جاتا ہے درست نہیں ہے۔ یقیناً اسے ان کے خیال اور سوچ کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیاوی لوگ خدا کے کلام سے متفق نہیں ہو سکتے، کیا وہ ہو سکتے ہیں؟
सूरज और चांद साकिन हो गए। ना वजूद में से कुछ वजूद में आ गया। बहीरा कुलज़म तकसीम हो गया। कड़वा पानी पीने वाले मीठे पानी में बदल गया। बहरा सुनने लगा और अंधा देखने लगा। क्या वो इसे मान सकते हैं? लहरें और तूफान यीशु के हुक्म से साकित हो गए। वक्त और फासले की कैद से आजाद। जब यीशु ने हुक्म दिया तो सूबेदार का गुलाम शिफा याब हुआ और एक मरती हुई बेटी सेहत याब हुई। मॉडर्न साइंस के मुताबिक इसकी कोई तौजीह नहीं है। बाइबल लोगों को रोज मरने का कहती है। इसके बावजूद लोग जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करते हैं। वो खिदमत करवाना चाहते हैं, लेकिन बाइबल उनसे कहती है कि दूसरों की खिदमत करो। दुनियावी लोग बदला लेना चाहते हैं, लेकिन बाइबल उन्हें बताती है कि अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करो। जब वो गिरजाघर आते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं तो कलाम उनकी सोच और इल्म के मुताबिक नहीं हो सकता। वो यकीन नहीं करते, लेकिन तब वो कलीसिया में खुदा का काम देखते हैं। वो कलीसिया में निशानात, अजायबात और मोजज़ात रूनुमा होते हुए देखते हैं। गलत फहमी का शिकार ना हों। मैंने ये कहा, इसका मतलब ये है कि जो कुछ वो ईमान रखते और जानते हैं, ये उसके मुताबिक नहीं होता। दुनियावी लोग दूसरों को धोखा देकर उनसे फायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपना फायदा ढूंढते हैं। लेकिन खुदा के लोग दूसरों को धोखा नहीं देते और वो अपने फायदे को नहीं देखते और वो झूठ नहीं बोलते। खुदा के लोग इस तरह जिंदगी गुजारते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो अपना बायां गाल आगे कर देते हैं, जबकि दुनिया में इस तालीम को जो तेरे दाएं गाल पर तमाचा मारे बायां भी उसकी तरफ फेर दे के बरक्स तालीम दी जाती है। जो तुझे एक बार मारे उसे 2 बार मारो। वो अपने बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं। अगर उनके बच्चे को 1 बार मारा गया तो वो अपने बच्चे को बताते हैं कि अपने दोस्त को 2 बार मारो। या फिर वालिदैन उसके दोस्त के घर जाकर झगड़ा करते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके बच्चे ने क्या किया और क्या ये उनके बच्चे का कसूर है या नहीं। वो झगड़ा करते हैं। जिस्मानी नुक्ता निगाह से बर्दाश्त की जिंदगी बोझ दिखाई देती है, लेकिन अगर हम सब चीजों की बर्दाश्त करें तो ये तमाम रास्तों से ज्यादा खुशी का रास्ता है। अगर हम उनके साथ हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो वीरान घर में भी खुश होंगे। हम ऐसा कहते थे कि हम अगर उनके साथ हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं तो हम वीरान घर में भी खुश होंगे, लेकिन शायद आजकल ऐसा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा सर्दी भी हो लेकिन हम उसके साथ हैं जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम घंटों चल सकते हैं। कौन ये कहेगा कि अब हमें खुदा हाफिज कहना चाहिए क्योंकि बहुत सर्दी है, बल्कि वो कहेंगे कि थोड़ी देर और सैर करते हैं। हम कहा करते थे, अगर हम उनके साथ हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो हम वीरान घर में भी खुश रहेंगे। जब हम किसी प्यारे के साथ हों तो हम मजीद कई घंटे चलना चाहेंगे। और इस हकीकत पर गौर करते हुए कि हम बहुत खूबसूरत घरों में रहेंगे जिनका इस जमीन पर मौजूद घरों से मुआवजा नहीं किया जा सकता, और इस हकीकत पर भी कि हम खुदा बाप के साथ रहेंगे जो खुद मोहब्बत है, तो फिर हम किस कदर खुश होंगे। वो जिनकी अभी शादी हुई है, आप आगाज में किस कदर खुश होते हैं। आप सोचते हैं कि आप हमेशा खुश रहेंगे, हत्ता कि आपके बहुत से बच्चे भी हो जाएं, बशर्ते कि आपका दिल तब्दील ना हो। शादी से पहले आप इकरार करते हैं कि मैं खुदा के काम में आपकी मुआवनत करूंगा। आपने पहले वादा किया। लेकिन अगर आप यीशु में रहते हुए शादी करते हैं और आपका दिल तब्दील नहीं होता तो ये कितना अच्छा होगा। लेकिन जैसे शादी होती है आप बदल जाते हैं। आप अपनी बीवी या मियां से कहते हैं कि आपका ज्यादा ख्याल रखा जाए।
تاہم باوجود اس کے کہ میاں اور بیوی تبدیل ہو رہے ہیں، ایک ایسا بھی ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ہمارا روحانی دلہا کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ اپنے پیار کو ہمارے لیے تبدیل کرے گا، وہ ہمارے لیے قربانی دے گا، وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ بے الزام ہے اور اس میں کوئی داغ نہیں ہے، وہ پاک ہے اور وہ ہمارا دائمی دلہا ہے۔ وہ ہمارا یسوع ہے۔ کیا آپ کو یہ تصور کر کے سنسنی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ اس کے ساتھ ہمیشہ فردوس میں رہیں گے؟ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا آپ کو شادمانی نہیں ہوئی؟ میں تو خوش ہوں۔ ہم اس کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہوتے ہیں۔ اس طرح حقیقی محبت موجودہ سچ کو ایسے نہیں دیکھتی۔ یہ بغیر تبدیل ہوئے انتظار اور امید کرتی ہے جب تک سب کچھ سچ ثابت نہ ہو جائے۔ جب ہم دوسری روحوں کی جانب دیکھتے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ بچے بھٹک جاتے ہیں اور صحیح طرح نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان بچوں پر اگر ان کے والدین یہ کہتے ہوئے یقین کریں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں اور امید کی نگاہ سے ان کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ بچے تبدیل ہو جائیں گے، تو وہ کسی وقت بھی اچھے بچوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ انہیں اپنے بچوں پر اعتماد اور حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اگر وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ اچھا پڑھ سکتے ہیں تو آخر کار وہ اچھا پڑھیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں تم کیا کرو گے؟ تم پڑھتے کیوں نہیں؟ اگر تم اس طرح پڑھو گے تو زندگی میں کیسے کام کرو گے؟ آخر تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اس صورتحال میں ان کے بچے کس طرح اچھا پڑھ سکتے ہیں؟ انہیں آخر تک انتظار کرنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور انہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ تب ہمارے طالب علم اچھا پڑھنے کے لیے سخت کوشش کریں گے، وہ اچھا پڑھنے کے لیے نیا ارادہ باندھیں گے۔ جب آپ دوسری روحوں کا خیال کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ دوسروں کی نسبت زیادہ دنیاوی گندگی سے داغدار ہیں اور ان کے پاس راست بازی کا دوسروں کی نسبت زیادہ مضبوط لائحہ عمل ہے، لیکن پھر بھی آپ کو دوسروں کے لیے اپنی سوچ کے مطابق فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کی حوصلہ شکنی والی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اس شخص کے لیے بدلنا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے یا وہ ابھی تک ویسی ہی ہے۔ آپ کو ہر کسی کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ وہ جلدی تبدیل ہوگا اور خدا کی محبت سے ڈھل جائے گا۔ آپ کو بلا رکے ان کے لیے دعا کرنی ہے، یہ کہتے اور امید رکھتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو، کیونکہ مجھے یہاں موجود ہر ممبر کے لیے یقین ہے کہ وہ نئے یروشلم میں جائے گا۔ میں بغیر تبدیل ہوئے آج تک انتظار اور امید میں ہوں۔ جب میں نے پہلے کلیسیا کا آغاز کیا اور اب 26 سال بعد میرا دل وہی ہے، میں نہیں سوچتا کہ وہ اتنا سست کیوں ہے، لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ آخر کار وہ پر اشتیاق ایمان والی زندگی گزارے گا اور اس کلیسیا کے لیے ایک وفادار کارکن بنے گا۔ میں مسلسل انتظار کرتا ہوں۔ میں اس دن کی امید میں ہوں جب میں آپ ممبران کے ساتھ نئے یروشلم میں جاؤں گا، وہ جو مکمل روح میں تبدیل ہو جائیں گے۔ میں ہمیشہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کلیسیا میں خدا کے خادم بالآخر تبدیل ہو کر روح میں آئیں گے۔ اگر مجھ میں یہ امید نہ ہو تو یہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اگر میں محض ان کی جسمانی زندگی دیکھوں تو یہ بہت مشکل ہے۔ وہ تبدیل ہو کر اس سال روح میں آ جائیں گے، اگر نہیں تو اگلے سال یقیناً وہ روح میں آ جائیں گے۔ میں اس طرح پر امید ہو کر انتظار کرتا ہوں۔ برائے مہربانی جلدی سے روح میں آ جائیے۔ خدا باپ 1000 سالوں سے انتظار کرتا رہا ہے، یوں سمجھ کر کہ یہ ایک دن ہے۔ وہ انتظار اور یقین کر رہا ہے کہ ایک دن آپ حقیقی فرزند میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ خدا باپ کی اس امید کو پورا کریں گے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ ہر روح کو امید کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میں اگلے نشست میں چوتھے بیان یعنی محبت سب چیزوں کی برداشت کرتی ہے پر بات کروں گا۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں،
ایک کہاوت ہے کہ آدمی کے ایک پھینکے جانے والے پتھر کی سبب سے شاید مینڈک کی جان چلی جائے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لاپرواہی سے کیا گیا لفظ یا عمل شاید کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچا دے، اور دوسری جانب شاید آپ کا ایک لفظ کسی کو زندگی دے دے۔ یہ زندگی دے سکتا ہے یا زندگی کھو سکتا ہے۔ آپ کی زبان میں بہت قوت ہے، آپ کی زبان میں اتنا اختیار ہے کہ یہ زندگی بھی دے سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے۔ آپ امیر یا غریب ہو سکتے ہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ زبان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں امیر بن سکتا ہوں اگر میں خدا کے کلام کی اطاعت کروں اور اس کے کلام پر عمل کروں تو میں امیر ہو سکتا ہوں۔ اگر آپ اس طرح اقرار کریں اور کلام پر عمل کریں اور کلام کی مشق کریں تو آپ یقیناً امیر ہو جائیں گے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل بھی کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کی محبت دراصل روحانی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ روحانی محبت کو حاصل کریں گے تاکہ حقیقی محبت سے بھرا ایک چھوٹا سا لفظ یا عمل بہت سی روحوں کو جلا بخشے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں میں دعا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کی کہانیاں نئے یروشلم میں بار بار دہرائی جائیں۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں
اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں، نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے، جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں، اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو، انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں، انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے، اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔ آمین۔